بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے معزز و محترم سامعین حضرات، آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیت بینہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر روزہ کو فرض کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج، اور حج کا کرنا. روزہ ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو پر فرض کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے تم پر فرض تھے. تو ثابت ہوا کہ روزہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرض نہیں کیا، بلکہ ہم سے پہلے بھی جتنی امتیں تھیں وہ روزے رکھتی تھیں، لیکن ان کے حکام تھے. حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15. یہ ہر مہینے کے روزے حضرت آدم علیہ السلام رکھتے تھے. پھر اسی طرح آپ کی اولاد یہ روزے رکھتی رہی. پھر حضرت نوح علیہ السلام آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ روزہ دار رہے. حضرت داؤد علیہ السلام آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن آپ روزہ چھوڑ دیتے تھے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 روزے رکھتے تھے. 3 روزے ہر مہینے کے آغاز میں، 3 درمیان میں اور 3 آخر میں. ہر مہینے میں آپ 9 روزے رکھتے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے. اور جب باری آئی ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت پر پورے 1 مہینے کے روزے فرض کیے. اور پھر روزہ فرض کرنے کے بعد میرے رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں، اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون. فرمایا اس روزے کا فائدہ یہ ہے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ گے، تم متقی بن جاؤ گے. اور انسان جب متقی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت والا وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، گاڑی ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، کوٹھیاں ہیں، مربع ہیں، زمینیں ہیں. لیکن میرا رب فرماتا ہے یہ تو دنیا کی عزتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے. روزہ ایک واحد عبادت ہے جس سے انسان کے اندر
زیادہ سے زیادہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ روزے کی کتنی برکت ہے۔ ایک انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، بہترین سامنے پانی کا، مشروب کا، ٹھنڈا میٹھا پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ پانی نہیں پی رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بہترین کھانا سامنے رکھا ہے، لیکن کھانا نہیں کھا رہا۔ کیوں؟ کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس چیز سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ یعنی روزہ ایک ریہرسل ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کر کے انسان کو یہ بتایا کہ اے میرے بندے، اے میرے محبوب کے ماننے والے، اگر تو روزہ رکھ کر میرے کہنے سے، روزے کی وجہ سے تو نے حلال چیزوں کو ترک کر دیا ہے، تو اے میرے بندے اسی رب کے کہنے پر تو حرام چیزوں کو ترک کر دے۔ انسان بڑا عجیب ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، روزہ رکھا ہوا ہے، حلال بھی نہیں کھا رہا، اور رمضان ختم ہوتا ہے حرام بھی کھا رہا ہے۔ تو روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ روزے کی عظمت اور فضیلت یہ ہے، جناب مولا کائنات جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف یہ وحی کی کہ اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ جو بندہ میری رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے گا، میں اس کے جسم کو صحت عطا کروں گا اور اس کو اجر بھی عطا کروں گا۔ شعب الایمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں روزے کے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو روزے سے انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر کثیر عطا فرماتا ہے، اور دوسرا اس کی صحت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، بلکہ ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ بلکہ اگر آج یہ تحقیق آ گئی ہے، آج غیر مسلم اس بات کو مانتے ہیں کہ کتنے ہم نے کتابوں میں پڑھا اور یہ ریسرچ آتی ہے، غیر مسلم سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر بیماریاں ختم کرنی ہیں تو روزے رکھو، اپنے جسم پیٹ کو خالی رکھو۔ تو ویسے بھی روزہ ایک ایسی عظیم اور ببرکت عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ باقی بھی عبادت کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی جو جزا رکھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو 10 ملیں گی، بلکہ دوسری جگہ پر فرمایا ایک کے بدلے 10 ہیں، پھر 100 ہیں، پھر 700 ہیں، پھر ایسے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ 700 سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ تو عام عبادات پر ہے، لیکن جب روزے کی عبادت ہے فرمایا یہ روزہ بھی میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خدا دوں گا۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ یعنی اس طرح سمجھیں بندہ نماز پڑھے تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دے جنت ملے گی، حج کرے جنت ملے گی، صدقات و فطرانے دے جنت ملے گی، جہاد پر جائے جنت ملے گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ رکھو گے تمہیں جنت بھی ملے گی اور تمہیں جنت والا بھی ملے گا۔ تو میرے معزز و محتشم سامعین حضرات، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے خود خدا ملتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی، اس کا غلام جو تھا ایاز، لوگ اس کی بدخوئیاں کرتے تھے، حسد کرتے تھے، وزراء مشیر کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، اس کی بدخوئیاں کرتے، حسد کرتے تھے۔ تو ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا
سلطان محمود غزنوی نے گھوڑے پر بیٹھا اور لوگوں کو کہا کہ محل میں سارے وزیروں مشیروں کو کہا اکٹھے ہو جاؤ. سارے وزیر مشیر نوکر چاکر اکٹھے ہو گئے. تو وہ گھوڑے پر بیٹھا اور اس نے زمین پر اشرفیاں پھینکنا شروع کر دی, موتیے پھینکنے شروع کر دیے اور کہا کہ جس کو جتنے چاہیے وہ اٹھا لے. ہر بندہ اٹھاتا رہا, لیکن ایاز جو تھا وہ ہاتھ باندھ کے سلطان کے گھوڑے کے ساتھ چلتا رہا. جب اشرفیاں ختم ہو گئیں, موتی ختم ہو گئے, تو سلطان نے دیکھا کہ لوگوں نے موتی اٹھائے چلے گئے اور ایاز ہاتھ باندھ کے چل رہا ہے. ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز, تم نے کوئی ایک موتی بھی نہیں اٹھایا؟ تو ایاز نے سلطان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا, کہا حضور جس کو موتی چاہیے تھے تو وہ تو موتی لے گیا, مجھے موتی نہیں, مجھے تو موتی والا چاہیے. یعنی وہ تو چلے گئے, جب آپ مجھے مل گئے تو مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اسی طرح الصوم لی وانا اجزا بھی, میرا رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے, اس کی جزا بھی میں خدا ہوں. یعنی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی خود اس کو مل جاتا ہے. اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے, شیطان کے خلاف ڈھال ہے, گناہوں کے خلاف ڈھال ہے. جیسے پہلے زمانوں میں لوگ جنگیں لڑتے تھے تو دشمن کے تلوار کے وار کو روکنے کے لیے اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی, ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی. تلوار سے دشمن کو مارتا تھا اور ہاتھ سے دشمن کے آنے والے حملے کو روکتا تھا. اسی طرح روزہ بھی ایک ڈھال ہے. بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے شیطان کے وسوسے سے بچ جاتا ہے, گناہوں سے بچ جاتا ہے. روزہ رکھ کر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف اور شفاف فرما لیتا ہے. اس لیے فرمایا کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. فرمایا اے محبوب کے ماننے والوں, ہم نے تمہارے پر روزہ فرض کر دیا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بہا برکتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بہا رحمتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بے بہا نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مستفیض فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.